أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ اپنے حبیب کریم سیدنا محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے اور سنانے اور ان کو اور اس واقعات اور اس کی خوشبوؤں کو ہمارے سینوں میں مہکانے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ سعادت مندیاں، یہ خوشبختیاں، یہ توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بولنے والے کو ہو یا سننے والوں کو ہو، من اللہ توفیق ہوتی ہے، ورنہ تو شیطان دنیا میں بہت سے اہم کام نظر لگاتا ہے، دکھاتا ہے کہ فلاں کام اہم ہے، فلاں چیز اہم ہے، دعوت اہم ہے، فلاں کام اہم ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آئے ہوئے سینکڑوں لوگوں کے پاس بھی گھروں میں اہم کام موجود ہیں، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے انہیں اس بات کا احساس دیا کہ اس سے اہم کام کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرے کام کچھ دیر بعد بھی کر لیے جا سکتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے حضور کے نام پہ نکلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلنا، تیاری کرنا، راستہ طے کرنا، اپنا کاروبار یا گھر چھوڑ کے مصروفیتوں کو سیٹ کر کے آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ سعادت مندی ہے، اور اللہ رب العزت بندے کی نیت کے لحاظ سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو راستے فراہم ہوتے ہیں، نیت ہی میں کمزوری ہو تو طرح طرح کے دل و دماغ کے اندر ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور ہم کاموں میں مصروف رہ کر اوقات گزار دیتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تمام نشستوں تک، آخر تک ایسے ہی آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رب العالمین خیر خوبی کے ساتھ ان تمام محافل کو تکمیل کرنا نصیب فرمائے۔ بلا کسی تمہید میں اپنی آج کی نشست کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی ایک کتاب یا کچھ عنوانات لے کر سیرت کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال تکمیل ہو رہے ہیں، یعنی 2024 سے 2025 تک، یعنی 1446 سے 1447 تک یہ جو سال ہے،
یہ پورا سال 1500واں سال ہے، 1500 ایئرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوئے اتنے سال ہو گئے، تو میں مناسب سمجھا کہ ایک بار مکمل سیرت کا پھر ایک دور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ از ابتدا تا انتہا، جو ہماری اپنی بساط کے مطابق جو ہو سکتا ہے اس مختصر وقت میں، ایک بار پھر ہم ریوائز کر لیں، ایک بار شروع سے آخر تک ایک خاکہ آپ کے ذہن میں پھر ایک بار آ جائے۔ چنانچہ کتاب تو میں نے مقرر کر لی ہے، یہ کتاب کا نام ہے ھذا الحبیب۔ یہ جو عنوان آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ عربی عبارت ہے۔ ھذا الحبیب کا مطلب ہے یہ دیکھو تمہارے رسول۔ ھذا الحبیب کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ پوری محفلیں جب ختم کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک تصویر آ جاتی ہے، آپ کے سامنے ایک تصور آ جاتا ہے، تو اب اس تصور کو کہہ رہے ہیں دیکھو ھذا الحبیب، یہ ہے تمہارے محبوب۔ ھذا الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چاہنے والو تمہاری چاہت یہ ہے، اے محبت کرنے والو تمہاری محبت یہ ہے، اے امتیو تمہارے رسول یہ ہے، اے گناہگارو تمہارے شفیع یہ ہے، اے ایمان والو تمہیں اپنے رب سے جوڑنے والے یہ ہیں۔ یعنی یہ سٹیج اور یہ محفل آپ کو اپنے رسول سے جوڑتی ہے اور تعارف کراتی ہے۔ جس پروردگار کے سجدے آپ کرتے رہے، جس مالک کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کی باتیں جس مالک کو روزانہ سناتے ہیں، اس رب سے ملانے والے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس مالک کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس رب کا تعارف کرانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سال تمام نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، دعائیں، صدقات، خیرات، یہ تمام کام تو کرتے ہیں، لیکن کس نے سکھایا، کس نے ملایا، کس نے پروردگار کا تعارف کرایا؟ وہ یہ محفلیں آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کون ذات ہے جس نے اللہ سے ملایا۔ اب اس ذات سے ملنے کا وقت ہے۔ یہ ایک ایک محفل قدم بقدم آپ کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچائے گی۔ یہ ایک ایک محفل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے گی۔ آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ تمام ہزاروں سال کی تاریخ، ہزاروں سال کی تاریخ، جس میں یہ بیش بہا قیمتی جواہرات اور موتیاں بکھرے ہوئے ہیں، وہ تمام اب آپ کے دل اور دماغ کے اندر معلومات کی شکل میں آئیں گے۔ تو یہ وہ محافل بڑے اہم ہے۔ میں انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے احوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی ہماری نشست حضور کی پیدائش سے پہلے کی باتوں پر مشتمل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو لانے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، اس کائنات کے آخری نبی کو بھیجنا تھا، تو اللہ رب العزت نے زمانہ بھی سیٹ کیا، مقام بھی سیٹ کیا کہ کون سے علاقے میں بھیجنا ہے، خاندان بھی سیٹ کیا، گھرانہ بھی سیٹ کیا، اور پھر ماں باپ بھی سیٹ کیا۔ یہ حضور کا اس دنیا میں آنا کوئی ایسے ہی ایکسیڈنٹلی یا اتفاق نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی حکمت اور اللہ رب العزت کے ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پوری کائنات کی تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی جو پورا اللہ کا منصوبہ ہے، اس کا ایک حصہ پوری کائنات کی تخلیق ہے۔
کائنات کی تخلیق کے قصے میں سے حضور نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے، اور کائنات کو جمایا سجایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت اور خاتمیت کے اظہار کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے یاد رکھیں، بہت طویل موضوع ہے، میں نے پہلی اور دوسری اور تیسری نشستوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق سے میں نے بات کی ہے۔ اس وقت میں وہ تمام تفصیلات پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھ رہے اہل اسلام اور اہل السنہ والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اس کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، ان سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو فرمایا، جن صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کے بعد اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم پیدا ہوئے، آدم کی تمام ذریت پیدا ہوئی، سب کچھ اس کے بعد ہے۔ اس کے اوپر احادیث کریمہ موجود ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہوں، دوسری قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا کر دنیا میں بھیجنے کا منصوبہ بنانے کے بعد تمام ارواح، قیامت تک آنے والی روحوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے صلب سے نکال کر ایک جگہ مقرر ان کو سیو کر دینے کے بعد ان تمام روحوں کو کیٹیگرائز کر الگ الگ کر کہ اس کے اندر کون کیا بننے والا ہے دنیا میں، ان تمام کو اللہ نے پہلے ہی الگ الگ کر دینے کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین روحوں کا انتخاب فرمایا اللہ اپنے نبی بننے کے لیے، اپنے رسول، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بننے کے لیے۔ تو یہ میں قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے معاہدے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیے، یعنی اس میں میں بھی اور آپ بھی تھے۔ پہلا معاہدہ عمومی تھا، پوری کائنات کے مسلم، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، کسی مذہب کے ماننے والے ہو، آدم سے لے کر کے قیامت تک سب اس کے اندر موجود تھے۔ سب سے اللہ رب العزت نے سامنے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ الستُ بربکم، تمہیں میں نے نہیں پیدا کیا؟ ہم تمام سے اللہ نے پوچھا اور پوری روحوں سے پوچھا، سب ایک آواز ہو کر کہے قولوا بلا، پروردگار یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علاوہ کوئی مالک ہو، آپ کے علاوہ کوئی خالق ہو، آپ ہی ہمارے رب ہے، مالک ہے۔ تو یہ عمومی سوال ہر ایک سے کیے، اور اسی سوال پہ قائم رہنے کا وعدہ لے کر میری اور آپ کی اور کائنات کی ہر ایک کی روح کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں آتے ہی انسان اس وعدے کو بھول جاتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، پھر اس وعدوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو عمومی وعدہ تھا۔ اب دوسرا وعدہ ہوا، ایک بہت ہی خصوصی میٹنگ اللہ رب العزت نے لی،
یہ اللہ رب العزت نے اس کو تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے اس میٹنگ اور اس اہم میں آپ کو بتاؤں کہ اس حلف لینے والی محفل، ایک وہ محفل حلف لینا کہتے ہیں، قسم لینے والی محفل کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا۔ اس کے اندر کوئی عوام الناس کی انٹری اللہ نے نہیں رکھی، اس کے اندر اللہ نے صرف مخصوص خاص طور پر اپنے برگزیدہ بندے جس میں انبیاء تھے اور رسول تھے، قرآن کہہ رہا ہوں، صرف انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے بلایا۔ پروردگار عالم موجود تھے، اللہ نے ان تمام سے بات کی، اور وہ جو بات اللہ نے کی ہے وہ قرآن میں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ میثاق کہتے ہیں وعدہ لینے کو۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ کیا بول کر وعدہ لیا پروردگار؟ وہ جو وعدہ تھا اپنی ذات کا تھا، تمام لوگوں سے لیے، انبیاء سے کیا لیے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء اور رسولوں کے گروہ، میں تم کو میری نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہوں، میں تمہیں کتاب دوں گا، کسی کو تورات دوں گا، کسی کو زبور دوں گا، کسی کو انجیل دوں گا، کسی کو صحائف دوں گا، الگ الگ کتاب دوں گا، تم کو میری کتاب دوں گا، وہ حکمہ، اور نبوت دوں گا، تمہیں نبی بناؤں گا۔ حکمہ سے مراد نبوت ہے، کتاب سے مراد رسالت ہے، نبوت اور رسالت دوں گا۔ اور ایسے وقت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری نبوت کے درمیان، تمہاری رسالت کے درمیان، تمہاری ٹائم پیریڈ کے درمیان ہمارا ایک خاص نبی تمہارے پاس آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور وہ آ کر تمہارے سچے ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو اے نبیو، اے رسولو، تم یہ بتاؤ کہ جب میرا وہ نبی آئے گا تو تم اس نبی کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب وہ آئیں گے نبی، وہ میرے خاص نبی ہوں گے، تو اے انبیاء تم ان کو مانو گے اور ان کی مدد کرو گے، اس بات کا اقرار کرو میرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہ خاص نبی کون تھے؟ وہ چہیتے نبی کون تھے جس کے بارے میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ وہ نبی کریم رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میں حضور کا ذکر وہاں سے کر رہا ہوں جہاں اب نہ دنیا قائم ہے نہ انسان ابھی آئے ہیں، کوئی نبی ابھی نہیں آئے ہیں، سب وہیں پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کا ذکر وہاں پر سب کے سامنے فرماتے ہیں، اور پھر جب اللہ حکم دیے لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ان پہ ایمان لاؤ گے۔ ارے میں خود رسول ہوں، ہاں حضور آئیں گے تو اپنی رسالت رکھ کر حضور پہ ایمان لا لیں گے، ایک امتی بن جائیں گے، ایک عام امتی بن جائیں گے۔ قَالُوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے بعد فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے فرشتوں، اے میرے انبیاء اور رسل، میری اس بات پہ ایگری ہو، تم اقرار کرتے ہو اور پھر اس پر میرے سامنے وعدہ کرتے ہو؟ تمام انبیاء اور رسل فرماتے ہیں قالوا اقررنا، اے پروردگار ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اور پھر فرمایا کہ اب تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے اس معاہدے پر گواہ ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آج سے 1500 سال پہلے سے نہیں، اس کائنات کی ابتدا سے پہلے اللہ رب العزت اور بڑے بڑے انبیاء کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو میں پہلی بات عرض کیا، جب سب سے پہلے اللہ نے اپنی نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا،
دوسری بات، جب تمام چیزیں دنیا پیدا ہونے لگی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد حضرت آدم کے صلب سے تمام لوگ نکل گئے، انبیاء جب طے ہو گئے، اس کے بعد انبیاء سے حضور کے متعلق یہ وعدے اللہ نے لیے، اس کے بعد ایک ایک نبی کو طے کر دیا کہ فلاں زمانے میں فلاں مقام پر تم جاؤ گے، فلاں جاؤ گے، فلاں تیار کر کے بھیج دیا۔ اب جیسے زمین پر آ گئے، قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، 11ویں پارے کی سورۃ التوبہ کی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ عام طور پر آپ نمازوں میں سنتے ہیں، ختم قرآنوں میں سنتے ہیں، یہ قرآن مجید کی بہت عظیم الشان آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ایسے رسول جو تم ہی میں سے ہم نے بھیجے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ ایسے عظیم الشان اور ایسے درد دل رکھنے والے رسول ہیں کہ تم اے ایمان والو، تم پر جس قسم کی کوئی تکلیف ہو تو وہ انہیں گوارا نہیں ہوتی، وہ خود بڑے تکلیف سے گزرتے ہیں تمہاری مشقتیں دیکھ کر۔ عزیز کے معنی ان پہ گراں گزرتی، تمہاری تکلیفیں گراں گزرتی۔ حریص علیکم، وہ تمہارے متعلق بڑے حریص ہے کہ تم ایمان لالو، تم جنتی بن جاؤ، تم بڑے بن جاؤ۔ بالحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے محبت کرنے والے، بڑے رؤوف ہے، بڑے رحیم ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، انفس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ہی میں سے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، عام طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انفسکم ہی پڑھتے تھے، لیکن بعض مرتبہ حضور نے اسے انفسکم بھی پڑھا ہے، فا کو پیش دینے کی بجائے فا کو زبر دیا ہے، تو اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول من انفسکم کا مطلب ہے رسول تم ہی میں سے بھیجے ہیں۔ رسول من انفسکم، انفس کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ پاک، تم نے سب سے زیادہ معطر، تم نے سب سے زیادہ معزز، تو رسول من انفسکم، ایسے عظیم الشان رسول کو بھیجا کہ جن کا نسب اور جن کا سلسلہ اور جن کا خاندان تم تمام کے خاندانوں میں سب سے عظیم الشان ہے، جن کا گھرانہ سب سے بڑا ہے، جن کا نسب سب سے بڑا ہے، جن کا سلسلہ سب سے بڑا ہے، جن کے آباء و اجداد سب سے نفیس ترین ہے۔ نفیس کسے کہتے ہیں؟ صاف شفاف کو کہتے ہیں۔ نفیس کسے کہتے ہیں؟ باریک معطر انتہائی نفاست والے، نفاست یہ اپوزٹ آتا ہے نجاست کے، نجاست اور نفاست، نجاست کہتے ہیں گندگی کو، نفاست کہتے ہیں پاکی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت پڑھ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہارے نسبوں میں سب سے پاک نسب سے ہوتا ہوا ہے، سب سے معزز نسب سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ یہ کیوں ضرورت پڑی؟ اب آپ آگے سنیں، اور یہ حدیث شریف کو مواہب اللدنیہ میں بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت قاضی عیاض نے بھی اس حدیث کو یعنی آیت کی اس تفسیر کو حضور نے ایسے پڑھا ہے، اس کو ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں ایک بہت بڑی بات بتانا جا رہے ہیں، وہ یہ کہ جس نبی اور رسول پر آپ ایمان لا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان نبی کو پیدا فرمانے تک
ان کے نسب اور ان کے آبا و اجداد کی بڑی اہتمام فرمایا اور بڑی حفاظت فرمائی، بڑا اہتمام فرمایا اور بڑی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید میں اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پروردگار ایسے عظیم رب پر بھروسہ کیجئے جو غالب بھی ہے اور خوب رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کیا آگے آیت کیا فرمایا؟ الذی یراک حین تقوم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پروردگار ہے جب آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ الذی یراک، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اللہ نگرانی کر رہا ہے اس وقت سے جب آپ اللہ ایک پروردگار کو سجدہ کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، دادا جان، پردادا، اس کے اوپر کے دادا، اس کے اوپر کے دادا، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے کوئی یہ زبان اٹھا کے کہہ دے کہ بھائی پتہ نہیں کون تھے کیا تھے، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کون تھے کیا تھے۔ اللہ انہیں دیکھ بھی رہا تھا، ان کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ ان کے اوپر کبھی پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی نسب جو ہے اس کے اندر کسی کے اوپر کبھی کوئی شرک کا شائبہ یا زنا کا شائبہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی وضاحت فرمائی۔ میرے نسب کو اللہ نے 2 چیزوں سے محفوظ رکھا۔ نمبر 1، میرے آبا و اجداد نے اللہ نے غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں کو کبھی نہیں رکھا، اس سے پاک رکھا۔ غیر اللہ کا سجدہ، غیر اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے میرے پورے نسب میں اللہ نے نہیں رکھا۔ نمبر 2، میں ان پاک باز لوگوں کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں جنہوں نے کبھی زنا کی صورت نہیں دیکھی، میں نکاح سے پیدا ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یہ 2 باتیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک آپ سے لے کر کے حضرت آدم تک، اس کو عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ حضور جہاں تک بیان فرماتے تھے وہ حضرت عدنان تک، ابھی جو اسعد بابا نے سنایا حضرت عدنان تک حضور فرماتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے وہ تمام ایسی کڑیوں کے ساتھ ہے جس میں 1% بھی کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی یاد ہے، نام یاد ہے۔ شک و شبہ تو آدم تک نہیں ہے، نام یاد رہنے کی بات حضرت عدنان تک۔ حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم تک جو سلسلہ ہے اس میں شاید کچھ نام ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، یعنی جنریشن گئے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک، تو یہ معاملہ بھی، یہ بات تو طے ہے کہ قرآن وعدہ کر رہا ہے، حدیث وعدہ کر رہی ہے، اللہ رب العزت اپنی نگرانی میں اسے یہ سفر کو طے کروایا، لیکن نام کے لحاظ سے کون کس کے بیٹے تھے، کون کس کے والد تھے، جس اوتھینٹسٹی سے ہم یہاں تک بول رہے ہیں اس کے آگے کے نام اتنی اچھے انداز میں نہیں ملتے ہیں۔ نام تو حضرت عدنان تک ملتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو اب ہم کچھ باتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ انبیاء کرام کیا کیا اپنی اپنی امتوں کو حضور کا تعارف کرائے تھے وہ کچھ باتیں کریں گے، اور پھر حضور کے ڈائریکٹ والد ماجد بزرگوار، دادا جان، پردادا کے کچھ حالات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کیسے ویران تھا، یعنی وہ جگہ چٹیل میدان کچھ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کا مقصد تھا کہ اسلام کا گہوارہ اور مرکز کعبۃ اللہ بننا ہے۔ سیدتنا ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا انتظام فرمایا۔ یہ بڑے ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، قربانی کا معاملہ یعنی ذبح اسماعیل کا معاملہ پیش آیا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ انہی کی نسل کے اندر سیدنا محمد الرسول اللہ تشریف لانے والے، یہ تیاری چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہاں ہمارا گھر تعمیر کرو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے شروع کی۔ میں تفصیلات بتلانے کا یہاں وقت نہیں ہے، آپ کو مختلف موقعوں پر یہ آپ نے سنا ہے۔ ان بنیادوں پر جہاں حضرت آدم نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، جہاں اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اس مقام کی اللہ نے نشاندہی فرمائی، اور اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم ایک بالکل ہی غیر آباد مقام پر کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم کے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ پروردگار، کعبے کو تو بنا دیا، لیکن اب اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کعبہ تو تعمیر کر دیا، یہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل نے بنا دیا آپ کے حکم پر، آپ اسے قبول فرما لیں۔ لیکن وہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی تمنا یہ رہی کہ مالک اب یہ گھر پھر زندگی بھر قیامت تک غیر آباد نہ ہو، یہ گھر ہمیشہ آباد رہے، اور اس کعبے کو بنانا ہمارا کام تھا، لیکن اس کعبے کو اس کی عظمت دلانے والا پیدا فرما دے، اس کعبے کو اس کا مقام دلانے والا پیدا فرما دے۔ حضرت ابراہیم نے وہاں ٹھہر کر دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے پروردگار، میری ذریت کو متقین کا امام بنا فرمایا، اور فرمایا کہ میری ذریت میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کو میری اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کرتے رہے، وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، کس رسول کے لیے دعا کیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، اور بتاتے ہیں کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر ٹھہر کر کعبے کو تعمیر فرمایا تھا، وہی پتھر پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے بھی اللہ سے دعا فرمائی، اور جب یہ دعا فرمائی تو یہ یادگار دعا تھی، اور اس دعا کے اندر ہزاروں لوگ آمین کہنے والے نہیں تھے، حضرت اسماعیل ہی تھے، لیکن پروردگار عالم نے اس پتھر کو یادگار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے وہ پتھر نرم ہو گیا، اور جب نرم ہوا تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کا عکس لے لیا، اور جب عکس لیا تو پھر قیامت تک اس پتھر کو اب کعبے سے کوئی نہیں ہٹائے گا، نہ ہٹایا، وہ مقام ابراہیم بن کر آج بھی کعبے کے اندر، کعبے کے پاس صحن کعبہ میں ہر زائر اور ہر طواف کرنے والے کے دل کو چھونے والا مقام بن کر ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اوپر ٹھہر کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعائیں مانگی گئی تھی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق عرب کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے متعلق کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، کہا کہ بھائی پتہ نہیں کوئی ایسی بات کہہ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری۔ حضور کے چچا تھے حضرت عباس، وہ جب کانوں سے سنے تو انہیں تکلیف ہوئی،
وہ تشریف لائے اور حضور سے کہہ دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں نے آپ کے نسب کے متعلق، آپ کے خاندان کے متعلق، آپ کے آباء و اجداد کے متعلق غیر یقینی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور فوری گھر کے باہر تشریف لائے، ممبر شریف پر تشریف لائے، اور ممبر پر ٹھہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔ تمام صحابہ تھے اور جتنے اور لوگ بھی تھے، شاید ایمان لانے والے بھی تھے ہوں گے، نہ لانے والے بھی تھے ہوں گے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، سب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے اپنا خود تعارف کروایا، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا میں بیٹا ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، غور سے سنیں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، اور تمام مخلوقات میں سب سے بہترین لوگوں میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، اور جو سب سے بہترین لوگ تھے ان کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان دو کے اندر سے جو سب سے زیادہ بہتر تھا فجعلنی فی خیرہم، ان دو میں سے جو سب سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس گروپ میں شامل کیا۔ پھر فرمایا فجعلنی، پھر کیا فرمایا ثم جعلہم قبائل، اللہ نے اس کے بعد ان کو قبیلے بنایا، فجعلنی فی خیر القبائل، پھر ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ اللہ نے میرے لیے چنا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے تمام کے فیملیز بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا وفی خیرہم نفسا، اللہ رب العزت نے پھر میری فیملی کو سب سے بہترین فیملی بنایا اور میری اپنی ذات کو سب سے بہترین ذات بنایا۔ کسی کو اس بارے میں خیال نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں اہتمام ہو رہا ہے؟ بے شمار احادیث کریمہ اس کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں فواللہ انی لافضلہم اصلا وخیرہم موضعا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان سب سے زیادہ میں افضل ہوں اپنے نسب کے اعتبار سے، اور میں افضل ہوں اپنی جائے پیدائش کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، اللہ نے مسلسل پاک لوگوں کی صلبوں سے پاک عورتوں کی رحموں میں مجھے منتقل فرماتے ہوئے یہاں تک بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا۔ واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ، حضرت اسماعیل کی تمام اولاد میں سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا۔ واصطفى من بنی کنانہ قریشا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور تمام بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھانٹ چھانٹ کر اس اچھوں میں سے اچھے، اچھوں میں سے اچھے، اچھوں میں سے اچھے، ایسے کئی احادیث کریمہ ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کیا؟ قلبت الارض من مشارقها ومغاربها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال دیا، مشرق و مغرب کو الٹ پھیر کر دیا۔ فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، اور میں نے زمین و آسمان کو کھنگال دیا
آپ کے خاندان سے زیادہ معزز خاندان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ بہرحال عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر عام طور پر لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہے، بڑی عقیدے کی اہم بات کہہ رہا ہوں، یہاں حفاظ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، دیگر جاننے والے بھی موجود ہیں۔ عام طور پر مقررین یہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ مشرک گھرانے میں لوگ کہتے ہیں مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے والد بت تراشتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے والد کو سمجھایا، والد نے نہیں سمجھا، یہاں تک کہ وہ مغفرت کی دعا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کی دعا روک دی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں، کانٹرڈکشن ہے اس کے درمیان، کیونکہ حضور کے دادا جان حضرت ابراہیم اور ان کے والد کے بارے میں قرآن کہتا ہے مشرک ہے۔ یہ عام طور پر آپ نے بات سنی ہے، لیکن میں ہر اپنی محفل میں وضاحت کرتا ہوں، پھر وضاحت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سن لیں اور بہت اہتمام سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے ہی تھے یا ابھی پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، ان کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے والد کا نام طارق تھا، طا سے نہیں تا سے، طارق ان کے والد کا نام تھا۔ اب یہ جو ان کے پاس تھے، جن کے گھر میں حضرت ابراہیم تھے، وہ ان کے چچا جان تھے، جن کا نام آزر آیا ہے قرآن مجید میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ، ایسے ترجمہ ہوتا ہے، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ یہ بتوں کو اللہ بناتے ہیں، تو یہاں پر ذکر ابی کا آیا ہے، تو حضرت ابراہیم کے والد ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات وہ کہتے ہیں جو عرب کلچر سے واقف نہیں ہیں۔ عرب کلچر سے واقف ہونے والے یہ بات یاد رکھیں کہ عربی کے اندر ابن، لفظ ابن جو ہے وہ صرف باپ کو نہیں بولا جاتا، وہ سرپرست کو بولا جاتا۔ باپ کے جیسے جتنے ہیں، والد کے بھائی، بعض مرتبہ والد اور بھائی نہیں ہے، دادا کو بھی باپ بولا جاتا ہے۔ ابن والد کو بھی بولا جاتا ہے، ابن چاچا کو بھی بولا جاتا ہے، ابن دادا کو بھی بولا جاتا ہے جب ان کی سرپرستی اور بڑائی ہو۔ قرآن مجید ہی دیکھیں، یہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے فرزند کون ہیں؟ حضرت یعقوب، پوتے، والد، پھر دادا، تین الگ الگ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں، غور سے سورہ فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اللہ نے یہاں پر آبا کس کو کہا؟ ابن کی جمع آبا۔ ابراہیم کو بھی ابن کہہ رہے ہیں، حضرت اسحاق کو بھی ابن کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی ابن کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کے جب بیٹے ان کے انتقال کے پاس وقت آ کے بیٹھے اور پوچھے کہ ابا جان آپ کے بعد کیا کرنا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے باپ، تو باپ تو انہوں اکیلے ہوئے۔ حضرت اسحاق کون ہوئے؟ دادا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کون ہوئے؟ پردادا ہوئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابن۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت ابراہیم نے وہاں جو آزر کو اپنے والد باپ جو کہا، وہ باپ والد کے معنی میں نہیں ہے، وہ فادر کے معنی میں نہیں ہے، ان کے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ چچا کے معنی میں ہے۔ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں؟ والد مان لینے سے کیا جاتا ہے؟ والد ماننے سے اب تک کی جو آپ بات سنیں، حضور کی جو نسب مبارک ہے اس کے اندر کسی مشرک کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور وہ کسی کو گوارا نہیں، نہ اللہ کو گوارا ہے، نہ رسول کو گوارا ہے، نہ مومنین کو گوارا ہے۔
اچھا اب رہی یہ بات کہ مشرک اگر ہے خدا نہ خواستہ تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ نے حضرت نوح کو روک دیا، حضرت ابراہیم کو روک دیا، اور کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی حکم نہیں ہے۔ آزر ان کے اگر والد ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہ صرف حضرت ابراہیم کے زمانی ہے بلکہ آج تک ہم میں سے ہر ایک اس دعا کو ریپیٹ کرتا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم انتقال تک وہ دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پروردگار مجھے معاف فرمائیے، میرے والدین کو معاف فرمائیے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کو معاف فرمائیے۔ اگر مغفرت کی دعا مشرک کے لیے جائز ہوتی تب نہ، اللہ نے فرمایا کہ مشرک کے لیے جائز نہیں ہے، آزر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، پھر بھی انتقال تک حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت ابراہیم کے والد مشرک نہیں تھے، ان کے والد مومن تھے۔ میں جمعہ کے اندر میں بیان کیا، اس سے پہلے تو ایک صاحب نے مضمون لکھ کے میری مخالفت کی اور کہے کہ انہوں قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں قرآن کے عین موافقت کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سورۃ الابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اگر آزر باپ ہوتے تو حضرت ابراہیم کو مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا جاتا، اور روک دیا گیا، آزر کے لیے روک دیا گیا، لیکن والد کے لیے قیامت۔ تو یاد رکھیں عربی زبان میں ابن کا لفظ چچا، والد، دادا سب کے لیے بولا جا سکتا ہے، البتہ والد کا لفظ صرف اپنے حقیقی والد کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے وہ صرف والد کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا یہ بڑا غلط فہمی عام طور پہ بھی آپ سنتے ہیں، مختلف مساجد میں سنتے ہیں، مختلف دینی مبلغین سے سنتے ہیں، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ابن کا لفظ جہاں آیا اس کو والد نہیں کہتے، عربی میں کئی اور مثالیں ملتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی میں بات کرتے ہوئے آگے آیا، وقت مختصر ہے، میں تھوڑی سی اپنی بات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حبیب کبریا علیہ السلام کے والد ماجد، آپ کے آباء و اجداد میں ایک بڑا نام حضرت ہاشم کا آتا ہے۔ حضرت ہاشم، یہ اصل میں عربی زبان میں ہاشم کسے کہتے ہیں؟ ہاشم یہ ہا شیم میم سے ہے، اصل میں ان کا نام ہاشم نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے والد ماجد تھے، یعنی ہم یہاں پر اردو میں اسے پردادا کہتے ہیں۔ دادا جان حضرت عبد المطلب ان کے والد، یہاں سے میں ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، یہ آخر تین کے متعلق بتاؤں گا، اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں رہیں۔ تو حضرت ہاشم کے متعلق سنیں۔ یہ حضرت ہاشم جو تھے، یہ اصل میں اپنے والد ماجد کے بعد ان کے والد کے تقریباً 4 بیٹے تھے، اس کے اندر سے یہ صاحبزادے بہت قابل ترین صاحبزادے تھے۔ حضور کے جتنے آباء و اجداد کے ابھی نام لیے گئے، یہ پورے اپنے اپنے وقت کے ٹاپ لیول کے لوگ، ان کی جسمانیت بھی بڑی خوبصورت اور ان کی صلاحیت بھی بڑی غیر معمولی، اپنے پورے علاقے کے لوگوں کے سردار رہنے والے لوگ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کو دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنے والے لوگ، مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کو آنے والے جتنے حجاج کرام ہوتے ہیں ان کی بڑے اہتمام سے دل لگا کر اپنی والنٹری خدمت کرنے والے لوگ۔ یہ حضرت ہاشم کو ہاشم اسی لیے کہا گیا کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ سردار تھے، مکہ مکرمہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنے ہمدرد تھے کہ اپنی اونٹوں کو ذبح کرتے، اس کو پانی میں چڑھاتے اور اس کا شوربہ بنا کر روٹیاں چور چور کر اپنے ہاتھ سے مکے والوں کو کھلاتے تھے۔ تو ہاشم اسے ہی کہتے ہیں جو روٹیاں چور کر کے کھلاتا ہے، جو لوگوں کو
بہترین طور پر شوربے میں روٹی چورنے کو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم وہ شخص کو کہتے ہیں جو شوربے میں روٹی چور کر کے لوگوں کو کھلائے. اونٹ کا شوربہ بناتے, وہ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں یعنی چکولیاں بھی کہتے ہیں, سرید بھی کہتے ہیں, تو اس طریقے سے بنا کر کے کھلاتے. حضرت ہاشم کا نکاح یثرب جب وہ اصل جا رہے تھے ملک شام, ان کے جو 4 بھائی تھے وہ چاروں بھائی پوری دنیا کے بڑے بڑے علاقوں سے یہ لوگ روابط میں تھے. ان کے ایک بھائی کا تعلق یمن سے تھا, یمن کے بادشاہوں سے تجارتی تعلقات تھے. ایک بھائی کا تعلق ملک شام سے تھا, تو حضرت ہاشم کا تعلق بھی ملک شام کے وہاں کے تجارتی مقامات سے تھا. بانٹ لیے تھے ایریا, تو یہ تجارت کے لیے نکلتے تھے, تو جا کر تجارت کر کے آتے تھے. راستے میں یثرب جو مقام جو آج مدینہ طیبہ ہے اس مقام پر وہ قیام کیے, اور وہاں پر ایک خاندان تھا, اس خاندان سے انہوں نے نکاح کیا. اس خاندان میں انہوں نے نکاح کیا, اور اس خاندان میں نکاح کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ تجارت کو بہت مرتبہ جاتے تھے مختلف مقامات پر. تو ایک مرتبہ ملک شام ہی کا ایک راہب ان کو بلایا, ان کے ساتھ لوگ تھے, اور بلا کر کے وہ ان کو قریب بلا کر کے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارا تعارف کراؤ. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, مکے سے آنے کی بات کی, قریش کا تعارف کروایا, قریش قبیلے سے ہوں بتلایا. تو انہیں قریب بلا کر کے اس کی ناک دیکھی, ان کی ناک دیکھنے کے بعد وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم میں سے کسی کا نکاح یثرب کے کسی خاندان سے آج تک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو یثرب کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی تک کسی کا نہیں ہوا. تو انہوں نے ترغیب دلائی کہ جس وقت یثرب کے کسی خاندان سے تمہارا نکاح ہوگا, تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسری ہاتھ میں آخرت آ جائے گی. یہ فکر مند تھے, اور یثرب جاتے جاتے, یثرب اس وقت مدینے کو کہتے, تو سفر تجارت کو آئندہ جاتے وقت وہاں یثرب کے ایک قبیلے میں انہوں نے نکاح کر لیا. کون تھے یہ؟ ہاشم. اور چلے گئے, تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں. تو یہ بات تاریخی طور پر یاد رکھے, آج جو مقام غزہ ہے جس میں لوگ مارے جا رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا جان وہاں سے واپس آ رہے تھے. مقام غزہ میں ان کی طبیعت خراب ہوئی, وہی ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کی قبر مبارک آج بھی مقام غزہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم وہیں پر ہے. اب وہ جب نکل گئے وہاں پر, تو ان کے اہلیہ محترمہ حاملہ ہو گئی تھی. اب وہاں ان کو ایک لڑکا تولد ہوا. اب اطلاع ملی کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا. اب لڑکا مکے کے بہت بڑے خاندان سے ہے. کون سے خاندان سے؟ قریش سے ہے. اچھا, قریش کو قریش کیوں کہتے یہ بھی سن لیجئے. اصل میں قریش کسی قبیلے کا نام نہیں تھا. قریش اصل میں کہتے ہیں سمندر کی ایک ایسے بڑے جانور کو, ایک ایسی بڑی مچھلی کو جو جہاں جائے پوروں کو اپنا بنا لے, یعنی پوروں کو نگل لے, وہ خود بادشاہ بن کے رہے. لوگوں نے اس کو قریش کہا, اس قبیلے کو, اس لیے کہ یہ جہاں کہیں جاتے پوروں کو اپنا بنا لیتے اور سب پہ حاوی ہو جاتے. یعنی دادا گیری سے نہیں, یہ اپنی خدمت سے, لوگوں کی رفاہ عام سے, اخلاق سے لوگ سب کو بھول جاتے, انہی کے ہو جاتے. تو ان کی مثال دے کر ان کو قریش کہا جاتا تھا, ورنہ تو اصل میں سمندری ایک مچھلی کا نام قریش ہے. تو اب ان کے پاس ہونے والے بچوں کی کیفیت کیا ہوگی غور فرمائے. وہاں پر یہ لڑکا پیدا ہوا, ایک کہ کون لڑکا پیدا ہوا؟ حضرت ہاشم کے فرزند پیدا ہوئے. اب وہیں پر وہ کھیلتے رہتے, اور والد نہیں ہے. اب یہ چچا جان, ان کے 4 بھائی تھے ان کے دادا کو. اب ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, ابھی 3 لوگ ہیں. اس کے اندر ایک کا نام مطلب ہے, اور ایک کا نام کچھ اور ہے. میں 2-3 کے نام مطلب, ایک چچا جان ہے ان کے. اب جب وہاں پر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا 7 سال کا, تو مکے سے لوگ تجارتی سفر کے لیے جاتے آتے تھے. شام کو راستے میں مدینہ ہوتا, یعنی یثرب ہوتا. وہ جاتے جاتے جب وہاں قیام کیے تو دیکھا کہ غیر معمولی بچہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, لوگ اس کے گرویدہ ہے, بہت کم عمر ہے, 6-7 سال کا ہے, لیکن بڑا زبردست ہے.
لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس قریش سے ایک شخص آئے تھے، جاتے ہوئے نکاح کیا، یہ ان کا بچہ ہے۔ وہ حارث نامی شخص جیسے واپس ہوئے فوراً جا کر کے وہ مطلب کو کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم بہت بڑے قیمتی خزانہ تمہارا یثرب میں چھٹا ہوا ہے، وہ عظیم الشان بچہ ہے، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوگی، تم جاؤ اور اسے اپنے پاس لے آؤ۔ یہ جب گئے، اپنے بھائی کا بچہ بھتیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سننے کے فوری بعد گھر کو جا کر اطلاع دینے سے پہلے وہ حارث شخص اس دلچسپی سے، اس جذابیت سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ ٹھہرے نہیں، فوری نکل گئے اور وہاں پر جا کر ان کی اہلیہ محترمہ یعنی ان کی والدہ کو بات بتائی کہ میں اپنے بھتیجے کو لے جانے کے لیے آیا۔ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ والد بھی چلے گئے اور بچہ بھی لے جاتے ہیں؟ انہوں نے سمجھایا کہ بچے میں صلاحیت بہت اچھی ہے، یہ ایک گاؤں کا علاقہ ہے، اس کے اندر بچے کے اندر اچھی تربیت اور اچھے پروان نہیں چڑھ پائے گا، اس کا فائدہ ہے۔ بات سمجھا کر وہ اپنی سواری پر بٹھا کر واپس لائے۔ اب یہاں سے غور سے سنیں، جب واپس لا رہے ہیں، سفر میں گئے، سفر سے وہاں سے یہاں آنا، یثرب سے یہاں اونٹوں پر آنا، 8 دن 10 دن کا سفر۔ راستے میں یہ جو بچہ تھا بھوک کی وجہ سے چہرہ نڈھال ہو گیا، دھول گرد کی وجہ سے طبیعت ہو گئی، کپڑے میلے ہو گئے۔ اب جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس کا چہرہ تو دیکھا کہ واہ، دکھنے میں اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہے کون بچہ؟ مطلب کے ساتھ آیا۔ دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ شاید باہر سے مطلب نے کوئی غلام کے بچے کو خرید کے لایا ہے، اور لوگ بغیر پوچھے ان سے اعلان کرنے لگ گئے کہ ارے وہ خوبصورت بچہ کون ہے؟ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ نہیں پوچھے بھتیجا ہے کون ہے، بلکہ غلام اس زمانے میں خریدے جاتے تھے، تو ان کے لباس اور ان کی حالت کو دیکھ کر مطلب کا غلام بولنے لگے، اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ عبد المطلب جو نام تھا، مطلب کے غلام، عبد کا مطلب غلام بولتے ہیں عربی میں، وہ اصل نہ ان کے بیٹے تھے نہ ان کے غلام تھے، بھائی کے بیٹے تھے، لیکن ان کی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے نام رکھا، وہی نام مشہور ہو گیا۔ اب یہاں پر ان کے خود بیٹے تھے، ان کے سگے بیٹوں سے زیادہ قابل یہ نکلے اور بہترین ان کی صلاحیتیں ہوئی۔ وہ مطلب اپنے انتقال سے پہلے اپنے سگے بیٹوں کو اور پوری سوسائٹی کو، پورے مکے کے سردار تھے، بٹھا کر انہوں نے کہا کہ میرا جانشین آئندہ سے یہ عبد المطلب ہوں گے، میرے تمام خزانے، میری تمام قوم یہ ان کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے ساتھ میں تقریباً 18 آبا و اجداد یہاں پر انہوں نے ابھی گنائے، اس میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑے ہو گئے اور بہترین ہر ایک کا خیال کرنے لگے، اور پورے مکے میں ان کی وجاہت، ان کے چہرہ عالم یہ تھا۔ ابھی دیکھیے حضور تشریف نہیں لائے، اور 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے حضور کی تشریف آوری کا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کی وہ نورانیت تھی کہ مکے میں جب کبھی قحط سالی آتی، ابھی حضور کے دادا نہیں بنے، جب کبھی قحط سالی آتی، لوگ لے جا کر ان کو ٹھہرا کر آسمان کے نیچے ان کے توسل سے دعا کرتے اور آسمان سے بارش برستی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کی وہ بات تھی۔ بہرحال یہ عبد المطلب یہ مکے میں رہنے لگے۔ ان کے واقعات بہت سارے واقعات ہیں، یہاں پر ایسی واقعات ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب ان کے خصوصیات کے متعلق تھوڑا سن لے۔ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ۔ عبد المطلب کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں سے گزرتے ان کے اندر سے مشک کی خوشبوئیں پھوٹتی تھی۔ آپ کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک جن کے پاس ہو، جو آج نہیں کل ان کے دادا بننے والے ہیں، وہ گزرتے ہیں تو مسک کی خوشبو ہوتے ہیں۔ وَكَانَ نُورُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَضِيءُ فِي غُرَّتِهِ، ان کے پیشانی میں حضور کا نور مبارک چمکتا تھا، دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ اللہ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ تَأْخُذُ بِيَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلِ ثَبِيرٍ فَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ۔
ایام جاہلیت میں جب کبھی قحط سالی ہوتی، عبد المطلب کو لے کے مقام ثبیر کے پہاڑ کے پاس جا کر لوگ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر ان سے اللہ کی قربتوں کی دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَهُ أَن يُسْقِيَهُمُ الْغَيْثَ، اور اللہ سے بارش مانگتے، فَكَانَ يُغِيثُهُمْ، اللہ حضرت عبد المطلب کی اس وسیلے کی وجہ سے بارش بھی برساتا اور ان کی قحط سالیاں بھی دور کرتا۔ تو حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ان کو اونگ آتی ہے، اور اس اونگ کے موقع پر انہیں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بات آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ عبد المطلب یہاں کھودو، احفروا طیبہ، یہاں کھودو پاک چیز ملے گی۔ یہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ پھر خاموش ہو گئے، پھر دوسرے پھر بیٹھے ہوئے، ایسے ہی اونگ آئی، پھر ایسی آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ احفروا برہ، یہاں کھودو، یہاں تمہیں بہترین نیکیاں ملنے والی ہیں۔ یہ بولے کہ کیا صحن مکہ میں کھودنے کا حکم ہو رہا ہے؟ پھر خاموش بیٹھ گئے، پھر ایسے ہی آواز آئی، احفروا مظنونہ، یہاں کھودو مظنونہ ملنے والا ہے۔ 3 وقت آواز آنے کے بعد فکرمند ہو گئے۔ پھر چوتھی وقت تفصیلی خواب آیا کہ تم اٹھو اور فلاں جگہ پر ایک چوبچہ بنا ہوا ہے، چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں لوگ گاربیج کچرا پھینک رہے ہیں، وہاں جاؤ، اور وہاں پر جا کر تم وہاں جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا، وہ کوا آ کر کے وہاں اناج کھائے گا، تو وہ مقام اصل مقام ہے، وہاں کھودنا شروع کرو، وہاں کھودنے سے تمہیں بڑی عظیم چیز ملنے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب اٹھے، مکے والوں کو بیان کیا، وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ تمہارے ایک خواب کی وجہ سے ہم کھو دیں گے؟ یہ اصرار کرنے لگے کہ ایک بار نہیں 4 مرتبہ خواب آ گیا ہے، کہا کہ کرنا ہے تو تم کر لو، ہم تمہارے پاس آنے والے نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہاں اصل میں جانوروں کو ذبح کرتے تھے، نکال کر جانوروں کی اوجڑیاں ڈالتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، ان کو حضرت حارث، ان کو لے کر چلے گئے وہاں پر لے کر جب گئے تو دیکھا کہ ایک کوا اس وقت آیا اور اس اوجڑی کو چونچ مار کر اس کو پھاڑا، اور اس جانور کی اوجڑی کے اندر جو یعنی گھاس وغیرہ تھی اس کو بکھیرا، اس میں کچھ دانے نکلے، وہ کھانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کا خواب سچا ہوا، وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر کے وہاں پر کھودنا شروع کیا۔ بڑا طویل کھودنا تھا اس کے اندر۔ بات کیا تھی؟ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو مائع زمزم نکلا تھا، وہ زمزم کا کنویں کا مقام تھا، وہاں سے وہ قوم، جب وہاں بنی جرہم کی قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل کا ننیال، جب یہ لوگ بڑھنے لگے، کسی وجہ سے اختلاف ہوا تو پورے بنو جرہم کو وہاں سے شہر بدر کر دیے۔ تو جاتے وقت وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے وہاں پر اپنے پاس کی بہت ساری چیزیں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ اس کے اندر سونے کی 2 ہرنیں بھی تھی، سونے کی ہرن تھی، ڈال دیے، اور اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ڈال کر پیک کر دیے، جگہ بھی بند کر دیے تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، کسی کو اس سے استفادے کا موقع نہ ہو۔ اس کے اوپر صدیاں گزر گئی، نسلیں آئی گزر گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی تھا۔ تو اب یہاں پر حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا، اب یہ کھودنے لگے، دونوں والد اور بیٹے کتنا کھودتے، بلانے لگے مکے والوں کو، سب کہیں کہ یہ کیا دیوانگی کر رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب بہت بے چین ہوئے، لیکن کھودنے لگے، کھودتے کھودتے یعنی اسے نکالتے کئی دن لگ گئے، اور ان کو بڑا احساس ہونے لگا کہ پروردگار میں ایک ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر مجھے اور کوئی ہوتے تو میرا ساتھ دیتے، میرے ایک کے بجائے 10 بیٹے ہوتے تو میرا ساتھ دیتے، لیکن ایسے ہی رہے۔ یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد وہ اندر سے اینٹیں دکھنے لگی جو کنویں کی تھی۔ جیسے ہی اینٹیں نمودار ہوئی، پورے مکے والے آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ نہیں، اب یہ تمہارا نہیں ہوگا،
اب یہ ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا، ہر قبیلے کا حصہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کام کے بعد تھی تو اس وقت تو نہیں کیے تم لوگ، اب میں اور میرا بیٹا پورا کرنے کے بعد تم مانگتے ہیں کہ تمہارا ہوگا، تمہارا کیسا؟ یہ نہیں ہوگا۔ ایک بیچ میں ایک فیصلہ کرنے والے کو مقرر کر لیں، دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کہا کس کو مقرر کریں گے؟ کہا کہ ملک شام میں کاہنہ رہتی ہے۔ کہاں؟ شام میں رہتی ہے، کاہنہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر فیصلہ کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یا مجھے کام ہے، اس کو تکمیل کرنا ہے، اور اتنی دور سب مل کر کیسے جائیں، اس کو یہاں بلا لو۔ کہا کہ وہ بہت بوڑھی ہے، نہیں آ سکتے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ 20 لوگ، اور وہ عربوں ان کے ساتھ دوسرے قبیلے 20 لوگ، 40 لوگ نکل کر گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ راستہ گزرتے گزرتے عین بیچ ریگستان کے اندر اتفاق سے یہ لوگ راستہ بھٹک گئے۔ ریگستان میں راستہ بھٹکنے کا مطلب سوائے موت کے کچھ اور چیز نہیں ہوتی۔ پھرتے گئے، وہیں گھوم رہے ہیں، وہیں گھوم رہے ہیں، کدھر بھی گئے تو پھر وہیں نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ ان میں کا ایک آدمی اعلان کیا کہ بھائی اب یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے، لہٰذا اپنی اپنی قبر کھود لو اور اس کے اندر لیٹ جاؤ، اور اس کے اندر جس کسی کی موت ہو جائے، تم میں سے کوئی زندہ رہے تو اسے مٹی ڈال لو، اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ قبر تو مل جائے گی۔ اور یہ واقعی واحد حل تھا، اور سب لیٹ گئے، سب موت کے انتظار کرتے لیٹ گئے۔ حضرت عبد المطلب کچھ گھنٹے لیٹنے کے بعد بے چین ہو کر اٹھے اور اٹھ کر کہے کہ یہ کیسی پست ہمتی ہے، اپنے آپ سے موت کا جتنا جسم میں جان ہے چلو نکلیں گے، ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے، اٹھو ہم چلیں گے، آخری دم تک چلیں گے، لیٹ کے موت کا انتظار کرنا کیا ہے۔ ان کی مختصر سی تقریر کے بعد سب کے اندر ہمت آئی، سب مل کے اٹھے اور چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب اونٹ کو اٹھانے لگے تو حضرت عبد المطلب کی اونٹ اٹھتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ پوری دور دور تک پانی نہیں، پیاس کے مارے مر رہے تھے، مرنے کی نیت کر لی تھی، قبر کھود لیے تھے۔ جیسے ہی پانی نکلا خوشی سے پانیاں پیے، اور جب جان میں جان آئی تو کہا کہ اب ہمیں شام نہیں جانا ہے، واپس مکہ چلو، ہمارے معاملے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے کہ ہمیں بیچ ریگستان میں اللہ نے پانی دیا ہے، یہ کنواں تمہارا، تمہارے خاندان کا واپس آئے۔ لہٰذا وہاں پر حضرت عبد المطلب اور ان کے فرزند جب یہ کنواں نکالنے لگے، تو اس درمیان کی بات کر رہا ہوں، جب یہ لڑنے کے لیے لوگ آئے تھے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کو بڑا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک تانا مارا، تانا مارتے ہوئے کہا کہ عبد المطلب تم کریں گے کیا؟ کون ہے تم؟ تم ہے، ایک تمہارا بیٹا حارث ہے، اس کے علاوہ کون ہے تمہارے پاس؟ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت قسم کھائی، اللہ سے دعا کی کہ مالک یہ لوگ مجھے تانا دے رہے، واقعی میں اکیلا بیٹا میرے پاس ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹے اگر دے دے گا تو میں اس میں سے ایک بیٹے کو تیرے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ان کی بات کو قبول فرمایا، اور 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کو ہو گئے۔ 10 کے 10 بیٹے بھی ہوئے اور 10 کے 10 جوان بھی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اپنا وعدہ یاد آیا، اور وعدہ جب یاد آیا تو انہوں نے سب کے سامنے حرم کے اندر، چونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اب 10 میں سے کس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، سب کے نام ڈال کے قرآن نکالتے ہیں تو سب سے چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ، جو سب سے خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ باصلاحیت بھی تھے اور سب سے معصوم بھی تھے، ان کا نام آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب بغیر کوئی خیال کیے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیے، اور ہاتھ سے جیسے ہی نام اٹھا لے کر کے ذبح خانے کی طرف لے جانے لگے۔ ان کی بہنیں اور بھائی بڑی درد بھرے انداز میں رونے لگے اور کہنے لگے ابا آپ کچھ تو خیال کریے، اگر آپ ذبح کر دیں گے تو کتنی بڑی بات یہ ہوگی، یہ رواج پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے وعدہ کیا ہوں۔ مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور ان کو یاد دلانے لگے کہ کوئی تو حل نکالے۔ اس وقت مکے میں ایک بہت پرانے قسم کے ایک شخص تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے حل پیش کی اور فرمایا کہ دیکھو حضرت اسماعیل کو بھی کہا گیا تھا کہ ذبح کر دیا جائے، لیکن جب عین ذبح کا وقت آیا اللہ نے نیت دیکھ لی تو ان کا فدیہ دیا ایک دمبے کے ذریعے۔ اسماعیل کا جب فدیہ ہو سکتا ہے
تو عبداللہ کا بھی کوئی فدیے کی راستہ تلاش کرو۔ چنانچہ وہاں پر ایک بات طے ہوئی کہ ایک آدمی کی اس وقت دیت جو ہوتی تھی، خون بہا جو ہوتا تھا، فدیہ جو ہوتا تھا، ایک کا 10 اونٹ ہوتے تھے، ایک کا 10 اونٹ۔ ایک چٹھی پہ 10 اونٹ لکھے، نام عبداللہ کا، دونوں چٹھیاں ڈالے۔ جو چٹھی اٹھی، پہلے چٹھی اٹھاؤ، اٹھا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام، چلو پھر 10 اونٹ کو کاٹ کر 20 اونٹ لکھا گیا، پھر ڈالا گیا، پھر اٹھائے تو حضرت عبداللہ کا نام، 30 اونٹ لکھے، پھر ڈالے حضرت عبداللہ کا نام، 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ پر جانے کے بعد وہاں حضرت عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹوں کا نام اٹھتا ہے۔ پوروں میں خوشی دوڑ گئی، پوروں کے چہرے دگمگانے لگے۔ حضرت عبدالمطلب بولتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ اتفاق سے اڑ گئی ہو گئی، پھر ایک بار ڈالو، پھر ڈالے، پھر اونٹ اٹھے۔ فرماتے میں پھر نہیں مانتا، پھر ڈالو۔ یعنی کتنا لوگ ہم ہیلا بنا کے نکل جاتے، 3 مرتبہ ڈلوائے، اور جب 3 مرتبہ ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو قربان کیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، جو ابھی نوجوان تھے، ابھی جوان ہوئے تھے، وہ ان کی یہ اس طریقے سے جان اللہ رب العزت نے 100 اونٹوں کے بدلے میں اس کو اللہ رب العزت نے 100 اونٹوں کو قبول فرما کر فدیہ لے لیا۔ تو اسی وقت حضرت عبداللہ کے والد ماجد حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہوئے، شکر گزار ہوئے پروردگار عالم کے، اور اس شکر گزاری کے معاملے میں آپ غور فرمائے، سب سے پہلے ارادہ کیا کہ اب میرے اس بیٹے کا میں نکاح کر دوں۔ کس عمر میں؟ ابھی حضرت عبداللہ کی عمر بمشکل 15 سال تھی، 15 سال 15.5 سال 16 سال کی عمر شریف تھی۔ اسی عمر میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت عبدالمطلب کو اپنے والد ماجد کی وہ بات جب بتائی گئی تھی کہ کوئی مدینے کا، کوئی یثرب کا خاندان چاہیے، یہاں تک کہ اس خاندان کا نام بھی بتا دیا گیا تھا کہ بنو زہرہ سے جب تمہارا رشتہ ہوگا تو جا کر کے بنو زہرہ کے قبیلے میں وہاں کے سردار حضرت وہب نامی ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ ابھی نکاح کی عمر کو تھی، ان کے بھائی حضرت وہیب تھے، ان کی زیر پرورش تھی۔ یہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عبداللہ کے والد ماجد جب یہ معاملہ دیکھے تو فوراً نکاح کا پیغام بھیجا، وہ خوشی سے نکاح کر لی۔ آپ سنیں، نکاح ہوا۔ حضرت سیدتنا آمنہ جو حضرت وہب کی صاحبزادی تھی، ان سے نکاح ہوا۔ 3 دن تک صرف حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ گزارے۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ چوتھے دن سفر طے تھا، نکل کر ملک شام گئے۔ واپس آتے ہوئے طبیعت خراب ہوئی اور مدینہ طیبہ جو آج کا ہے وہاں پر رکے اور قافلے کو مکہ واپس بھیج دیے۔ اہلیہ محترمہ وہیں پر تھی، مکہ ہی میں تھی، اور پھر حضرت عبداللہ کا وہیں پر مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا بمشکل 16 سال کی عمر میں۔ اور حضرت آمنہ کے ساتھ کتنا وقت گزارے؟ صرف 3 دن۔ کیا نظام ہے پروردگار کا! وہ 3 دن میں جو ہونا تھا ہو گیا، جو منتقلی تھی ہو گئی۔ نور نبوت حضرت عبداللہ کے پاس سے حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہو گیا، اللہ نے وہ امانت کو واپس بلا لیا۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یا کی نسبت کے ساتھ لگا دے تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔